صفائی ستھرائی کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک سادگی ہے، یہ تو مطلوب ہے، ہونی چاہیے، اور دوسرا ہے میل کچیل اور گندگی، یہ مطلوب نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ تو بعض لوگ گندگی اور میل کچیل کو سادگی سمجھ لیتے ہیں، تو یہ فرق کرنا چاہیے۔ جب ہمارے دین میں اتنا اہتمام ہے صفائی کا کہ جو اس سے نظر نہیں آتے، بغلوں کی صفائی بھی مسنون ہے نا، جتنی ہمارے ہاں وضو غسل کے حکام ہیں، تو اگر ہم اپنے مدارس کو گندا رکھیں گے، میلا کچیلا رکھیں گے، صفائی ستھرائی نہیں ہوگی، نظافت نہیں ہوگی، تو اس کا کیا اثر پڑے گا اس معاشرے کے اوپر؟ وقت کی پابندی، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور نظم و ضبط کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنے ذہن میں 3 معیار مقرر کر رکھے ہیں۔ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی معاشرے کو ہم اگر اس کا فیصلہ کرنا چاہیں کہ یہ معاشرہ ترقی یافتہ ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے نہیں جا رہا، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ کوئی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی ریاست ہو، کوئی معاشرہ ہو، ایک صفائی ستھرائی، اس گندگی کے ساتھ، اس میلے کچیلے پن کے ساتھ ہم آگے نہیں جا سکتے۔ جن اقوام کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس کیوں آئیں گے؟ ہمارے پاس صفائی ستھرائی نہیں ہے، معاملات ہمارے اچھے نہیں ہیں، کاروبار ہم دو نمبری بہت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، رہن سہن ہمارا خراب ہے، مسجدیں مدارس ہمارے صاف ستھرے نہیں ہیں، تو وہ کوئی جواز تو ہونا چاہیے ان کو آپ کے پاس آنے کے لیے۔ تو ایک تو ایک صفائی ستھرائی ہو، تو اس سے وقت کی پابندی ہو، تیسرا نظم و ضبط ہو۔ یہ جب 3 چیزیں ہمارے معاشرے میں، اور سب برابر ہے قصہ، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں، عام معاشرے میں، جتنا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اتنی دیر سے آتا ہے، تو کتنا وقت لوگوں کا ضائع ہوتا ہے، وقت کی پابندی نہیں کرتے لوگ، صفائی ستھرائی نہیں ہے۔ تو مدارس میں جا کر اس کا بہت احساس ہوتا ہے کہ اس پر بیان کرنا چاہیے، اس پہ متوجہ کرنا چاہیے۔ آپ لوگ بھی تو اپنے کمرے ٹھیک رکھا کریں۔ کمرے کیسے رکھتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے کمرے کے پیچھے کے والا جو حصہ ہوتا ہے اس میں کیا کچھ پڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ پتہ ہے وہ دیکھ نہیں رہا، لہٰذا ادھر سے دہی پھینک دی، رائتہ پھینک دیا، اور چیزیں پھینک دی، کچرا پھینک دیا، تو اندر سے تو کوئی نہیں دیکھ رہی، لیکن پوری دنیا تو باہر سے گزر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، تو اپنے اس کو صاف رکھا کریں۔ تو آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہوا کہ 3 باتیں اگر ہمارے اندر آ جائیں، ایک صفائی ستھرائی، نظافت، نمبر 2 وقت کی پابندی، نمبر 3 نظم و ضبط، تو انشاءاللہ ہمارا کام بہت اچھا جائے گا۔ اور جامعۃ الرشید کو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں بھی آپ لوگ جایا کریں، گھر میں، کسی مدرسے میں، دوستوں میں بیٹھا کریں، کو ترغیب دیا کریں کہ یار صفائی کے ساتھ رہا کرو، اچھے طریقے سے رہا کرو، بہت اچھا لگتا ہے۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ جب وہاں کینیڈا تشریف لے گئے تھے تو ایک مدرسے والوں نے حضرت کو دعوت دی، تو حضرت ٹورنٹو سے 600 کلومیٹر دور گاڑی میں گئے، وہاں اس کے لیے ان کی دعوت قبول کی، تو وہاں بیان بھی کرنا تھا حضرت کو۔ تو وہ مسجد میں جو چٹائیاں تھیں وہ اتنی زیادہ میلی تھیں کہ میل جو تھا وہ پیروں کو پکڑ رہا تھا، یعنی پاؤں چھڑانا پڑتا تھا اس میں۔ اس کے وضو خانے وہ بھی بہت خراب تھے، اور تو حضرت تو صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ مجھے یہاں سے واپس لے چلیں، تو میں نے کہا حضرت اتنا لمبا سفر کیا ہے، ٹورنٹو سے 600-700 کلومیٹر کا ہم سفر کر کے آئے ہیں، پھر دوبارہ مجھے بلا، ابھی کوئی 1-2 گھنٹے ہی ہوئے تھے پہنچے وہاں، تو میں نے پھر بھی حضرت سے عرض کیا کہ حضرت شاید اس وقت میں اتنے دور سے ہم لوگ آئے ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں ملنے کے لیے، طلبہ میں بات بھی ہوگی۔ 30 منٹ تو مجھے بلا کر فرمایا کہ تو مجھے مار کے چھوڑے گا، میں ادھر ختم ہو جاؤں گا، مجھے اتنی تکلیف۔ تو حضرت اسی وقت وہاں سے واپس آ گئے، اتنا لمبا سفر کر کے واپس آئے، تو فرما رہے تھے کہ کینیڈا بہت صاف ستھرا ملک ہے، شاید تمام ممالک میں سب سے اچھا ملک جس کو کہہ سکتے ہیں صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، بہت ہی سینکڑوں میل آپ چلے جائیں، کوئی کچرا، کوئی ایسی چیز پڑی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور بہت بڑا ملک بھی ہے، پاکستان سے 10 گنا بڑا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں سارے غیر مسلم رہتے ہیں، اگر اتنے گند کے ساتھ ہم یہاں رہیں گے تو کون مسلمان ہوگا، کون ہماری دعوت قبول کرے گا؟ تو حضرت وہاں سے واپس آ گئے، ان کو نہیں بتایا کہ ہم اس لیے واپس جا رہے ہیں،
اور ابھی بھی شاید وہ یہ کہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیوں واپس چلیں گے. تو جو ہمارا معاشرہ ہے اس معاشرے کی نبض کو بھی سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ ان امور کو آگے لے کر چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب